قائد اعظم محمد علی جناح سے کسی نے پوچھا تھا آپ پاکستان کس کے لیے بنا رہے ہیں؟ قائد اعظم نے جواب دیا ہندوستان کی مسلمان قوم کے لیے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کیا ہندوستان کے مسلمان ایک قوم ہیں؟ آپ نے جواب دیا نہیں ہے لیکن یہ بن جائیں گے۔ اور پوچھنے والے نے پوچھا یہ کتنے عرصے میں قوم بنیں گے؟ قائد اعظم نے سنجیدگی سے جواب دیا 100 سال لگیں گے۔ میں نے یہ واقعہ مدت پہلے کسی کتاب میں پڑھا تھا، کتاب کا نام کیا تھا اور یہ کس نے لکھی تھی میں یہ بھول گیا ہوں، لیکن یہ واقعہ میرے دماغ سے چپک کر رہ گیا ہے اور مجھے جب بھی یہ یاد آتا ہے تو میں دیر تک سر دھنتا رہتا ہوں۔ قائد اعظم کو اللہ تعالیٰ نے واقعی وزڈم یعنی بصیرت سے نواز رکھا تھا۔ وہ اس قوم اور اس قوم کے ایشوز سے پوری طرح واقف تھے۔ آپ آج بھی ان کی تقاریر اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ کو ان میں پاکستان کا ماضی، حال اور مستقبل صاف نظر آ جائے گا۔ مثلا آپ قائد اعظم کے 2 مشہور ترین اقوال کو لے لیں۔ یہ قول بچے بچے کو ازبر ہیں۔ قائد اعظم نے قوم کو 80 سال قبل مشورہ دیا تھا، کام کام اور کام۔ آپ قائد کی تشخیص ملاحظہ کیجئے، وہ 80 سال قبل جانتے تھے کہ میں جس قوم کی قیادت کر رہا ہوں وہ ٹھیک ٹھاک کام چور ہوگی، چنانچہ انہوں نے ہمیں وصیت کی بیٹا بس ایک ہی کام کرو، کام کام اور کام۔ لیکن آپ ہماری کام چوری دیکھیے، ہم سب کچھ کریں گے مگر کام نہیں کریں گے۔ آپ اس ملک میں کسی شخص سے کام کرا کر دکھا دیں، میں پھولوں کے ہار لے کر آپ کے گھر آؤں گا۔ آپ کام کو بھی چھوڑ دیجئے، یہ کام نہیں کرتے کوئی ایشو نہیں، مگر مسئلہ یہ ہے ہم کسی دوسرے کو بھی کام نہیں کرنے دیتے۔ ہماری گلی میں ایک اینٹ اکھڑی ہو، لوگ روز ٹھڈا کھائیں گے، اسے ٹھیک نہیں کریں گے، لیکن اگر کسی نے اسے ٹھیک کرنے کی غلطی کر دی تو پھر پورا محلہ اس کے خلاف جہاد شروع کر دے گا۔ آپ اپنے دائیں بائیں دیکھ لیں، آپ کو ہر گھر میں صرف ایک شخص جیسے تیسے کچھ نہ کچھ کرتا نظر آئے گا، باقی سارا خاندان چارپائیاں توڑ رہا ہوگا، اور جب خاندان توڑ توڑ کر تھک جائے گا تو پھر اسی کے خلاف اعلان جہاد کر دے گا جس نے سب کا بوجھ اٹھا رکھا ہے۔ اور یہ ایک آدھ خاندان کی کہانی نہیں، یہ پورے معاشرے، پورے ملک کا المیہ ہے۔ لہٰذا ہم اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں یا اس ملک کو ترقی یافتہ دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں قائد اعظم کی وصیت پر عمل کرنا ہوگا، یعنی کام کام اور بس کام۔ ہم سب کام کریں گے تو یہ قوم بنے گی، ہم تبھی ترقی کر سکیں گے۔ آپ اب قائد اعظم کا دوسرا فقرہ بھی ملاحظہ کیجئے۔ قائد اعظم نے 75 سال قبل کام کے بعد ایک ہی فقرے میں اس قوم کے 3 المیوں کا تذکرہ کیا تھا، اور وہ تھے یونٹی، فیتھ اینڈ ڈسپلن۔ ہم اسے اردو زبان میں اتحاد، ایمان اور تنظیم کہتے ہیں، اور یہ ہمارا نیشنل موٹو بھی ہے۔ آپ قائد اعظم کا وزڈم دیکھیے، وہ 75 سال پہلے بھانپ گئے تھے ہماری ڈی این اے میں یونٹی نہیں ہے، ہم ایک منقسم قوم ہیں، لہٰذا ہمیں اپنے اندر یونٹی پیدا کرنا ہوگی۔ کیا قائد اعظم کی یہ تشخیص غلط تھی؟ کیا ہم آج بھی یونٹی کے بحران کا شکار نہیں ہیں؟ ہم شروع میں بنگالی اور پنجابی میں تقسیم تھے، ہمارا وہ نفاق ہمارا آدھا ملک کھا گیا، مگر ہم اس کے باوجود باز نہ آئے اور ہم نے ملک میں بلوچی، سندھی، پنجابی اور پشتونوں کی 1.5 اینٹ کی مساجد بنا دی۔ یہ تقسیم مزید آگے بڑھی اور ہم نے قوم کو شیعہ اور سنی اور پھر سنیوں کو بھی اہل حدیث، بریلوی، دیوبندی اور وہابی میں تقسیم کر دیا۔ ہمارا قرآن ایک ہے، رسول بھی ایک ہے، لیکن ہماری مسجدیں الگ الگ ہیں۔ کیا دنیا میں کوئی قوم اس بے اتفاقی کے ساتھ آگے بڑھ سکتی ہے؟ اگر ہاں تو پھر ہمیں اپنے نفاق گلیوں، محلوں اور خاندانوں تک پھیلا دینے چاہیے، اور اگر نہیں تو پھر ہمیں بہرحال قائد اعظم کی تشخیص پر غور کرنا ہوگا۔ ہمیں لانگ مارچ اور سول ملٹری تقسیم ختم کر کے یونٹی اختیار کرنا ہوگی۔ آپ اب فیتھ کو بھی لے لیجئے۔ ہم نے فیتھ کا ترجمہ ایمان کر رکھا ہے، جبکہ اس کا اصل ترجمہ یقین ہوتا ہے۔ ہم نے کیونکہ جنرل ضیاء الحق کے دور میں پکوڑوں، کھجوروں اور شربت کو بھی اسلام کا حصہ بنا دیا تھا، چنانچہ ہم نے فیتھ کو بھی ایمان ڈکلیئر کر دیا، جبکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ قائد اعظم نے کوئی اسلامی ملک نہیں بنایا تھا۔ آپ نے صرف ایک ایسا ملک بنایا تھا جس میں مسلمانوں کی اکثریت ہو۔ قائد اعظم اگر اسلامی ملک بناتے تو پھر ملک کے پہلے وزیر قانون ایک ہندو جوگندر ناتھ منڈل اور پہلے وزیر خارجہ ایک احمدی سر ظفر اللہ چودھری نہ ہوتے۔ یہ حقیقت ہے، قائد اعظم کی نظر میں فیتھ کا مطلب ایمان نہیں تھا، یقین تھا، اور جنرل ضیاء الحق کے اسلامی انقلاب تک سرکاری اسٹیشنری پر فیتھ کا مطلب یقین ہی لکھا جاتا تھا۔ ہمارے قومی ترانے میں بھی کسی جگہ ایمان، مذہب یا اسلام کا لفظ نہیں آیا، تاہم یقین کا لفظ ضرور موجود ہے، اور وہ ہے مرکز یقین شاد باد۔ ہم اپنے ترانے میں 75 برسوں سے نظام کی تعریف بھی قوت اخوت عوام کرتے آ رہے ہیں، اور اخوت کیا ہوتی ہے؟ یونٹی۔ چنانچہ اگر قائد اعظم کی نظر میں فیتھ کا مطلب ایمان ہوتا تو پھر حفیظ جالندھری یقیناً مرکز ایمان شاد باد لکھتے، اور یہ نہیں ہوا، لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں یہ ترجمہ غلط ہوا تھا، اور فیتھ بہرحال یقین ہوتا ہے۔ اور قائد اعظم جانتے تھے ہم من حیث القوم یقین کی دولت سے محروم ہیں، اور اگر ہمیں زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو پھر ہمیں اپنے اوپر یقین کرنا ہوگا۔ آپ اب دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دیجئے کہ کیا قائد اعظم کی یہ آبزرویشن غلط تھی؟ کیا ہم من حیث القوم یقین سے محروم نہیں ہیں؟ آپ کو اگر یقین آئے تو آپ کسی شخص کے پاس کھڑے ہو جائیں اور آپ اس سے کچھ بھی پوچھ لیں، آپ کو اس کے لہجے میں کھوکھلا پن ملے گا، وہ یقین سے محروم ہوگا۔ آپ کل کسی سے کسی جگہ کا ایڈریس ہی پوچھ لیں، آپ کو چند سیکنڈ میں پتہ چل جائے گا ہمیں یقین پر کتنا یقین ہے۔ قائد اعظم کی تیسری تشخیص ڈسپلن تھا۔ یہ جانتے تھے یہ ایک ایسی قوم کی قیادت کر رہے ہیں جو آنے والے دنوں میں نظم و ضبط کے شدید بحران کا شکار ہوگی، لہٰذا آج آپ دیکھ لیں کیا ہمارے ملک میں کسی بھی جگہ ڈسپلن پایا جاتا ہے؟ ہم مسجدوں میں بھی ڈسپلن پیدا نہیں کر سکے۔ ہم آج بھی گند صاف کرنے والے کو چوڑا کہتے ہیں، جبکہ اصل چوڑے گند پھیلانے والے ہوتے ہیں۔ لوگ اپنا واش روم، اپنی پلیٹ اور اپنا جوتا بھی صاف کرنا پسند نہیں کرتے، اور یہ قطار میں کھڑا ہونا اور اپنی باری کا انتظار کرنا اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ میں ایئرپورٹس پر صاحب لوگوں کو دیکھتا ہوں، ان کے بورڈنگ پاس اور پاسپورٹ بھی کسی دوسرے
दूसरे ने उठा रखे होते हैं, जबकि दूसरे मुल्कों में सदर और वजीर आजम अपने बैग खुद कैरी कर रहे होते हैं। ये अपनी गाड़ी खुद चलाते हैं, अपने लॉन की घास भी खुद काटते हैं। मुल्क में वक्त पर पहुंचना, वक्त पर काम खत्म करना और वादे का पास ये मुमकिन ही नहीं। आप वक्त के पाबंद किसी वजीर, सेक्रेटरी या बड़े गुलाम अली खान का नाम ले लें, ये लोग गैर मुल्की फंक्शंस में भी वक्त की पाबंदी नहीं करते। आप वक्त को छोड़ दीजिए, आप वजीर कानून को देख लीजिए, ये भी कानून की पाबंदी नहीं करेगा। हमारा जज भी खुद को कानून से बालातर समझेगा और स्पीकर भी आईन की पासदारी नहीं करेगा। मुल्क आज भी अफसर और मातहत दो हिस्सों में तकसीम है। सरकारी दफ्तरों में अफसरों के वॉशरूम्स पर भी ऑफिसर लिखा होता है और ऑफिसरों के वॉशरूम्स में मातहत को हाथ धोने की इजाजत भी नहीं होती। हम मुल्क में आज तक लोगों को सुर्ख लाइट पर नहीं रोक सके। हम पार्लियामेंटेरियंस को पार्लियामेंट, फौज को आईन और अवाम को कानून का मातहत नहीं बना सके। हमारा कानून आज भी इफ और बट दो अल्फाज के गिर्द घूम रहा है। ब्यूरोक्रेसी इफ या बट लगाकर नामुमकिन से नामुमकिन काम को भी मुमकिन और आसान से आसान तरीन इशू को भी मसला कश्मीर बना देती है और कोई इससे सवाल तक नहीं कर सकता। आपको अगर यकीन ना आए तो आप 4 साल के अदालती फैसले देख लें। एक ही मुकदमे पर एक ही अदालत 3 किस्म के फैसले जारी कर रही है और मजाल है कोई इस पर सवाल उठा सके, लिहाजा हमें मानना होगा। हमारे मुल्क में आलिम दीन इस्लाम, पार्लियामेंटेरियन पार्लियामेंट, जज कानून और सिविल एंड मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी आइन के डिसिप्लिन में नहीं है। लिहाजा आप फिर खुद फैसला कर लीजिए, क्या कायदे आजम इस मामले में भी गलत है? मेरी आजिजाना दरख्वास्त है, आप मुल्क में कोई तीर ना चलाएं, इमरान खान कोई लॉन्ग मार्च लेकर ना आए और पीडीएम भी कोई नया पहिया इजाद ना करे। आप बस कायदे आजम के 2 अक़वाल पर अमल कर लें, कौम को काम पर लगा दें और मुल्क में यूनिटी, फेथ और डिसिप्लिन पैदा कर दें। ये मुल्क दिनों में ठीक हो जाएगा, वरना दूसरी सूरत में आप कुछ भी कर लें, हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। और आखिरी बात, इस्लाम दुनिया का वाहिद मजहब है जिसमें सफाई को निस्फ ईमान करार दिया गया। क्यों? क्योंकि हमारा रब जानता था हम मुसलमान गंदे बहुत होंगे, चुनांचे इसने सफाई को ईमान का हिस्सा बना दिया कि शायद हम ईमान तलाश करते करते ही साफ हो जाएंगे, शायद हम इसी तरह अपने हाथ धोकर खुश्क कर लें।